الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن ولا يؤذين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نہ درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے سارے بولیے الصلاۃ رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. حضرت علامہ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے 1857 دی جنگ آزادی دے وچ انہاں بزرگاں نوں کسے ایک منافق قسم دے انسان نے مخبری کی تھی اور انگریز انہاں نوں گرفتار کر کے لے کے جدو گئے نا سامنے تختہ دار سی اے سید زادہ جدو تختہ دار وال چلے آتے اس ٹائم میں سید زادے نے کلام بولے آ ساڑھے تے بزرگ بھی آنجے دے سننا پھانسی دا پھندہ سامنے نظر آیا پھر بھی مصطفیٰ دیں گلہ کی تھیاں نے کہندے نے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. اندر نہ پھول رہنا نہ چمن رہنا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کوئی گل باقی
رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بولو ذرا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دل کا چہچہا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دل کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ. اور ساڑھے بزرگاں نے دیکھو اہل بیت دی شان کتھے جا کے بیان کی تھی. کہنے نے نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشان پنجتن. اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن. بولو ذرا ایک باری. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن. اور سنو کہ کہنے نے سب فنا کو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا کو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک. نعت حضرت کہا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. نعت حضرت کہا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء
خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات میں تھوڑے سامنے قرآن پاک دے 22ویں پارے دی سورہ احزاب دی آیت نمبر 59 تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبیو اے غیب دیاں خبران دین والیاں قل لازواجکا اے حبیب اپنیاں بیویاں نو فرما دیو و بناتکا اور اپنیاں بیٹیاں نو بھی فرما دیو والنساء المؤمنین اور مومنہ دیاں عورتاں نو بھی فرما دیو یدنین علیہن من جلابیبہن کہ جدوں اپنے گھروں باہر نکلن تے اپنے دوپٹیاں دا ایک پلو اپنے چہرے اگے بھی رکھ لین کرن. چادر جدوں لے کے نکلن سراتے ایک حصہ چادر دا دوپٹے دا اپنے چہرے اگے بھی رکھن. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین فرمایا یہ بہت قریب ہے. ذالک ادنا ان یعرفن کہ جدوں یہ چلن گیا نا تے پتہ چلے گا جدوں چہریاں تے نقاب ہون سر دے اتے عزت دی چادر ہوئے گا نا تو پتہ لگے گا کہ یہ مسلمانہ دیاں تیاں جا رہی ہیں. فلا یؤذین تے فرمایا پھر انہاں نو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائے گا. فلا یؤذین فرمایا انہاں نو کوئی تکلیف نہیں کو پہنچائے گا, کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا, کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ فرمایا اور اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. حضرات گرامی ذرا تھوڑی جی اس آیت دے اتے ذرا توجہ دے نال ذرا نظر رکھ کے ذرا اس نو پڑھیے. میں پھر تھوڑا جائدہ ترجمہ رپیٹ کرنا چاہنا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبیو اے غیب دیاں خبران دینے والے قل لازواجکا قل محبوب اپنے مبارک لب کھولو اور مٹھا مٹھا بولو. تسی بھی گوڑیاں تو ہتھ لا کے ذرا ایک باری بولو. اے حبیب تسی ارشاد فرماؤ ازواجکا اپنی بیویاں نو و بناتکا کنو جے بندے دی ایک بیٹی ہوئے تو انہوں بنات کہی دا کہ بنت کہی دا جاگ دے ہو کہ سو گئے ہو. بندے دے کار بیٹی ہوئے ایک بیٹی ہوئے تو او دے واسطے بنت دا لفظ استعمال ہوندہ ہے. بنت کہا دا عربی ہے نا لفظ عربی بنت بنات. بنت ایک نو کہندے نے بنات جمع دا سیگا ہے زیادہ کٹ تو کٹ جمع دا اطلاق تینتے ہوندہ ہے. اگے پویں 100 ہو جان لاکھ ہو جان کروڑ ہو جان او دے واسطے جمع دا سیگا استعمال ہوندہ ہے. واحد واسطے کلی ہوئے تے واحد دو ہون تسنیہ جمع ہون تو پھر تینوں تو زیادہ واسطے جمع دا سیگا استعمال کیتا جاندہ ہے. اللہ کریم نے اس آیت دے اندر ایک بیٹی دا ذکر نہیں کیتا. ایک بیٹی دا ذکر اللہ نے نہیں کیتا. فرمایا قل لازواجکا و بناتکا اے حبیب اپنیاں بیویاں نو بھی کہہ دیو اور اپنیاں بیٹیاں نو بھی کہہ دیو. ایک میں نو کہنا مولوی صاحب بیٹی اصل جکو ہی سی اس تو مرادے میں ساریاں عورتاں دے بارے چکم سی تے میں کیا پھر جے ساریاں دے بارے چکم سی تے پھر اگے والنساء المؤمنین نہیں سی کہنا. کوئی تھوڑا جا مسئلہ مسائل بھی سمجھ لیا کرو شعر سننا لی قوم. میں کہا جے صرف یہی گل سی کہ بنات کہہ دیتا تے اس تو مراد حضور دی بیٹی بھی ہے باقی بیٹیاں بھی نے تو جے ساریاں اے دے ویچی آندیاں نے تو اللہ تعالیٰ نے
پہلے جے بیویاں دی عورتاں دی ساریاں دی گل ہوندی تے اللہ فرما چھڑدا اے حبیب ساریاں ایمان والیاں نو کہہ دیو او دے بیویاں بھی آ گئیاں بیٹیاں بھی آ گئیاں عام بیبیاں بھی آ گئیاں پر اللہ نے نساء المومنین کہہ کے گل نہیں مکائی پہلے گل کیتی مصطفیٰ دیاں بیویاں دی پھر گل کیتی مصطفیٰ دیاں بیٹیاں دی کہ جدو ایمان والی باقی عورتاں دی گل آئی اللہ نے فرمایا بنساء المؤمنین سونیا کوئی یہ نہ سمجھے کہ تیری ایک کی بیٹی ہے تے ساں تاں گل مکائی فرمایا نا حبیب تیریاں بیویاں دی گل علیحدہ کیتی تیریاں پاک بیٹیاں دی گل علیحدہ کیتی جدو باقی ایمان والیاں دی گل آئی تے اوتھے فرمایا بنساء المؤمنین ساریاں ایمان والیاں عورتاں نو بھی کہہ چھڑو اچھا میں چند حوالے دینا چاہنا اس دور دے اندر ایک بہت بڑا ایک فتنہ جنم لے رہا ہے رافضیت اور تفضیلیت دا جی حضور دی تے صرف ایک کو بیٹی سی ایک بیٹی میں کہ پہلی دلیل اللہ دا قرآن ہے باقی حوالے بعد دن پہلی دلیل اللہ دا قرآن ہے جدو اللہ نے فرما دیتا وَبَنَاتِكَ تو رولے ہی مک گئے کیوں بھئی رولے ہی سارے بولیے نا رولے ہی تو اڈا نہیں مکیا بولو ذرا رولے ہی مک گئے جدو بنات کیا دیتا آؤ ذرا سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مبارکہ دے ہوتے حضور دی زندگی دے ہوتے جڑی سب تو پہلی لکھی گئی کتاب امام ابن اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دی کتاب سیرت ابن اسحاق حضور علیہ السلام دی سیرت ہوتے نوٹ کر لو گل حضور علیہ السلام دی زندگی پاک ہوتے جڑی سب تو پہلی کتاب تصنیف کی دی گئی او دا نام سیرت ابن اسحاق ہے سبحان اللہ ہولی آکو ایک اس اندر موجود نمبر 2 سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ نمبر 122 زاد المعاد علامہ ابن قیم دی بیلیاں دا جلد 1 صفحہ نمبر 5 طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ نمبر 134 نسب قریش صفحہ نمبر 231 الاستیاب جلد 2 صفحہ نمبر 749 کتاب انصاب الاشراف علامہ بلازری دی جلد 1 صفحہ نمبر 396 علامہ اندلسی دی جہرہ انصاب العرب صفحہ نمبر 16 بہقی شریف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 70 البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 395 مدارج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 631 تاریخ مدینہ دمشق علامہ ابن عساکر دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125 زرکانی جلد 3 صفحہ نمبر 192 سبل الہدا والرشاد امام یوسف صالحی شامی دی السیرت النبویہ امام قادی دہلان مکی دی سیرت حلبیہ جلد 6 صفحہ نمبر 404 مواہب اللدنیہ جلد 2 صفحہ نمبر 207 اور الوفا باحوال المصطفیٰ صفحہ نمبر 688 اسد الغابہ فی معرفت صحابہ جلد 3 صفحہ نمبر 827 الاسابہ جلد 4 عربی دی جلد 4 صفحہ نمبر 2445 فضائل آل رسول لکھن والے امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی صفحہ نمبر 63 روز العنف علامہ سہیلی دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 419 دلائل النبوہ امام بہقی دی جلد 1 صفحہ نمبر 165 نزہت المجالس جلد 2 صفحہ نمبر 535 معارج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 325 انوار المحمدیہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی دی صفحہ نمبر 192 شرف النبی صفحہ نمبر 200 تاریخ ابن خلدون جلد 1 صفحہ نمبر 174 تاریخ تبری جلد 2 صفحہ نمبر 72 نور الابصار علامہ شبلنجی جلد 1 صفحہ نمبر 131 3 کتاباں ساڑیاں تے جڑے نہیں ماندے ہن انہاں دی بھی سنو اہل تشیعی معتبر ترین کتاب تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ نمبر 37 تاریخ مسعودی جلد 2 صفحہ نمبر 223 اصول کافی ایو کتاب ہے بقول اہل تشیع دے کہ ساڑھے امام جڑے جے آنے نے وہ کہتے ہیں آئے نے لیکن غائب ہوئے نے
بقول انہاں دے امام مہدی دے او کہندے نے کافی کافل شیعتنا کہندے نے اے اصول کافی ساڑھے شیعہ واسطے کافی او دی جلد 3 صفحہ نمبر 3 اے دے اندر اور منتہی الاعمال لکھن والا شیخ عباس قمی جلد 1 صفحہ نمبر 131 مجمع الفضائل جدا نام مناقب شہر ابن عشوب جلد 1 صفحہ نمبر 79 انوار نعمانیہ لکھن والا سید نعمت اللہ الجزائری جلد 1 صفحہ نمبر 367 تنقیح المقال فی احوال الرجال صفحہ نمبر 72 جلد 2 شیخ عبداللہ مامکانی دی حیات القلوب لکھن والا ملا باقر مجلسی جلد 2 صفحہ نمبر 728 منتخب التواریخ لکھن والا محمد ہاشم خراسانی جلد 1 صفحہ نمبر 33 9 کتابہ اہل تشیدیاں 3 کتابہ اہل سنت و جماعتیاں ایک کتاب دا بھی حوالہ غلط ہوئے چوکچ کھڑا کر کے گولی مار دے اگر حوالہ ٹھیک ہوئے کہ پھر بندہ بن آ مصطفیٰ دی ایک بیٹی نہ من بلکہ مصطفیٰ دیاں 4 بیٹیاں دا ذکر کریا کر اونا بیٹیاں دا ذکر کریا کر جنہ دی بہن دا نا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین فرمایا واللیل دی زلفاں والیا سونیا اپنے مبارک لب کھول کے ارشاد فرما دیو اے حبیب تسی فرما دیو قل ازواجکا اپنیاں بیویاں نو فرما دیو و بناتکا اپنیاں بیٹیاں نو فرما دیو و نساء المؤمنین یا ایمان والیاں عورتاں نو فرما دیو یا اللہ کی کما فرمایا محبوب نو فرما دیو یدنینا علیہن من جلابیبہن اے محبوب انہاں نو کہو جدوں اپنے گھروں نکل دیاں جڑیاں چادراں تساں اپنے سراں تے لئیاں ہوندیاں نے انہاں چادراں دا ایک حصہ اپنے چہریاں تے رکھیا کرو ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین فرمایا اس واسطے کیونکہ پتہ لگ جائے جدوں کوئی بی بی پردہ کر کے نکلے گی پتہ لگے گا اے کسے کافر دی تھی نہیں مسلمانہ دی تھی جا رہی ہے ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین فرمایا جدو کرو نکلے گی نا تو پردہ کر کے نکلے گی پردہ اچھا انگریزی دی کتاب پئی ہوئے کدی کسے نے او دے ہوتے غلاف چاڑے بولو تو صحیح ہولی ہولی بولو فزکس دی کتاب پئی ہوئے کدی او دے ہوتے کسے غلاف چاڑے ہوئے کیمسٹری بایو چاڑی غلاف کدے تے چاڑا جاندہ ہے غلاف کدے تے ہوندہ ہے بولو تو صحیح یارو کیوں چاڑیا جاندہ ہے غلاف جڑے نہیں بولے پتہ نہیں ان کیوں نہیں بولے اے دیتے غلاف کیوں چاڑیا جاندہ ہے پتہ لگے اے عزت علی کتاب ہے اے ساریاں کتاباں وچوں منفرد کتاب ہے تو جیڑی عورت پردہ کر کے نکل دی ہے نا وہ بھی پتہ لگ دا ہے عام نہیں اے دوجیاں نالو منفرد عورت ہے اے منفرد عورت ہے شان والی ہے وقار والی ہے عزت مقام والی ہے آؤ ذرا سنو اس آیت دا شان نزول کی ہے بولیے ذرا محبت دینا لکھ بری سبحان اللہ اس آیت دا شان نزول سماعت کرنا منافقان دی عادت سی منافقان دی او گلی دی نکر تے کھلو جاندے سن تے جدوں کوئی بی بی گلی وچوں گزر دی سی نا تے گلی دی نکر تے کھلو کے او دے والو ویندے سن تے نالے ہوٹنگ کر دے سن مذاق کرنا آوازیں کسنے کرنے یہ تو بھی پتہ لگا جڑے آج بھی کر دینے نا بندے دے پتر ہو بھی نہیں جڑے گلیاں دی نکر تے کھلو کے یاد رکھ اگر یہ چاہنے نا تیری پہن تیری بیٹی تیری عزت محفوظ روے تو دوجیاں دی محفوظ رکھیا کر تو آنکھیں بھی میری بیٹی وال کوئی بری نگاہ نال
ویکھے ہی نہ تو دوجیاں دی تو بری نگاہ نال ویکھے، اے ہو نہیں سکتا ٹٹ فار ٹیٹ جیسا کرو گے بولیے تو صحیح یارو۔ اے منافقہ دی عادت سی، اور پرانے دور دے اندر جدو اے پردے دی آیت نازل نہیں سی نہ ہوئی، مسلمان بھی تے غیر مسلم عورتاں بھی ساریاں او چہرے تے نقاب نہیں سن کر دی، کیونکہ وقت دے نال نال حکامات سن نہ جی، لیکن مسلمان بیبیاں سر تے ضرور چادرہ رکھ دیاں سن، لیکن جڑیاں لونڈیاں ہوندیاں سن نہ باندیاں کسے دیاں کنیزاں او بالکل ہی پردہ نہیں سن کر دیاں، سر تو دوپٹہ بھی لتھا تے انہاں ٹردیاں پھر دیاں رہا۔ تے منافقاں دی عادت سی او چوکاں وچ بہ کے تے انہاں بیبیاں دے اوتے آوازیں کسدے سن، اکھاں دے اشارے کرنے یا ہاتھ دے اشارے کرنے، یہ تمام باتاں تفسیر علماء نے بیان فرمائیاں۔ انہوں نے اس طریقے نال آوازیں کسدے رہنے۔ مسلمان بیبیاں جڑیاں سن وہ بھی جدو انج گزرن کرنا، ایک دن بازار دے وچوں حضرت عمر گزر رہے سن، مراد مصطفیٰ، میں پھر جملہ بولنے لگا ویکھنا کیڑا سمجھ کے سن رہا ہے، مراد مصطفیٰ، اگلا بھی جملہ بولا پھر میں بول کے پھر وہ جملہ، داماد مراد مصطفیٰ داماد مرتضیٰ، کسی دن انشاءاللہ عرض کریں گا داماد مرتضیٰ کیے، بہرحال آج یہ نہیں بڑھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے سن، انہوں نے بازار دے اندر جدو اے منظر دیکھیا نا، جدو اے منظر دیکھیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ چاہ گئے، تے حضور دی بارگاہ چاہ کے جڑا انہوں نے عرض کیتا وہ حدیث پاک میں جناب دے سامنے، اے حدیث صحیح بخاری شریف دے اندر، صحیح بخاری مطبوعہ الریاض سعودیہ دا چھاپا صفحہ نمبر 842 سجا پاسا تے 26ویں لین، حدیث پاک دے الفاظ کی ہے، سماعت کرنا۔ ان انس، حدیث پاک سن کے دے بولنا چاہیے دا سبحان اللہ۔ جڑے بندے گوڑے پھڑ کے بیٹھے ہو توڑے نے انشاءاللہ توڑے نال آئے نے تے نال ہی جان کے، ایک گوڑے چھڑ کے ہاتھ چوک کے ایک بری طرح مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ عن انس قال قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله آية الحجاب او کما قال۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ آئے نے، آ کے عرض کر دینے لج پالا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا تہاڈی بارگاہ دی اندر چنگے بندے بھی آندے نے پیڑے بھی آندے نے، چنگے بندے بھی آندے نے پیڑے بھی آندے نے، یہودی بھی تے ملن واسطے آندے سن، چنگے بھی آندے نے، آقا پیڑے بندے بھی آندے نے، سرکار فاجر بھی آندے نے، فاسق بندے بھی آندے نے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار میری تمنا ایوے فلو امرتا امہات المؤمنین بالحجاب، سونیا عمر دی غیرت نہیں پسند کر دی کہ تھوڑی بارگاہ وچ تھوڑی کوئی زوجہ بیٹھی ہوئے کہ چہرے تے نقاب نہ ہوئے تے کوئی بے ایمان آ کے تھوڑی زوجہ دے چہرے والے ویکھے یا کسے ایمان والی بی بی والے ویکھے، آقا عمر دی غیرت سنو پسند نہیں کر دی۔ آقا تسی حکم فرما دیو نا کہ اے بی بیو آج تا بعد کوئی ننگا چہرہ لے کے نہ پھرے، فَأَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ الْحِجَاب۔ اتنی گل جدو حضرت عمر نے حضور دی بارگاہ کی ہے، اللہ کریم نے اسے ٹائم جناب جبریل نو مصطفیٰ دی بارگاہ بھیج چھڑیا، جناب جبریل نو آقا کریم دی بارگاہ وچ روانہ فرمایا، جناب جبریل آ کے عرض کر دینے سونیا اللہ پہ فرمانا یا ایوہ
النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. سونیا اللہ پہ فرماتا ہے انہاں اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو، ایمان والیاں عورتاں نو کہہ دیو کہ جدو گھروں بننے نکلن سیراں تے بھی چادر ہووے، چہرے بھی چھپا کے نکلیا کرو، چہرے بھی چھپا کے نکلیا کرو. سنو میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، بیویاں واسطے حکم کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت عورت ہے. عورت بولو تو صحیح، عورت عورت ہے. پریشان تو نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عورت عورت ہے، اور عورت کا معنی چھپانے کی چیز. عورت دا معنی یہ ہے چھپانے دی چیز. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت عورت ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے. جب یہ گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے. اچھا ہوں یہ مفہوم بڑا ہے، اگر انہوں دیکھیے جدو کوئی عورت گھروں باہر نکلے تو جڑا انہوں ویکھدا ہے بری نظر نال، آقا نے فرمایا شیطان جھانکتا ہے. کی فرمایا؟ شیطان جھانکتا ہے اس عورت کی طرف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے اے حسن بصری ہونے جڑے مولا علی شیر خدا دی تربیت جنہ لئی ہے کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ دا دودھ پیتا ہے انہوں نے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرمانے وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورُ إِلَيْهِ أَوْ كَمَا قَالَ. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ لعنت فرماندہ ہے. لعن اللہ، اللہ لعنت فرماتا ہے. کی دیتے؟ فرمایا الناظر والمنظور الیہ. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت فرماندہ ہے ویکھن والے تے بھی اور وکھان والی تے بھی. دیکھنے والی دکھانے والی پہ بھی اللہ لعنت فرماتا ہے اور دیکھنے والے پر بھی اللہ لعنت فرماتا ہے. مطلب کی کہ جیڑیاں بیبیاں ننگا منہ لے کے سراں تو دوپٹے اتار کے گلاں چ پا کے پھر دیاں نے، او گویا دعوت نظارہ خود دے رہی ہیں. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. فرمایا اللہ تعالیٰ اس بی بی تے بھی لعنت فرماندا ہے تے اس بندے تے بھی لعنت فرماندا ہے جڑی بی بی لوکاں نو خود دعوت نظارہ دے وے، اور انہاں بندیاں تے بھی لعنت فرماندا ہے جڑے ٹک ٹکی لا کے انہاں ول ویکھن. مسلمان واسطے حکم کیے. آؤ اللہ دا قرآن سنو، پیار نہ بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. فرمایا حبیب تسی مومناں نو فرما دیو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. حبیب مومناں نو فرما دیو کہ جدوں چلو منہ چک کے نہ ٹرو، نگاہاں نیویاں رکھ کے چلیا کرو. مومناں نو حکم ہے یغضوا من ابصارہم، اپنیاں نگاہاں نیویاں کرو. تے عورتاں نو کی حکم دیتا؟ اللہ دا قرآن سورہ النور اللہ کریم نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اللہ کریم نے فرمایا محبوب ایمان والیاں نو فرما دیو کہ اپنیاں نگاہاں تھلے رکھن. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن.
ایمان والیاں نو کہو اپنی نگاہاں تھلے رکھن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی عزت دی حفاظت کرو. اپنی عزت دی ایمان والیاں نو بھی حکم ہے نگاہ تھلے رکھن دا تے بیبیاں ایمان والیاں نو بھی حکم ہے تسی نگاہاں نیویاں رکھو. ہن بندے دے ذہن وچ خیال آ سکدا مولوی صاحب تساں حدیث پاک پڑھی ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر اس بندے تے بھی لعنت ہے جڑا ویکھدا ہے تے اس عورت تے بھی لعنت ہے جڑی خود دعوت نظارہ دے رہی تے گلی وچ ٹردے ہاں تے نظر پے ہی جاندی. یاد رکھو اسلام سختی دا نام نہیں. آقا کریم علیہ السلام نے کی فرمایا فرمایا انجانے وچ اگر ایک نظر پے جائے انج دیکھا فوری نگاہ سائڈ تے کر دے. یہ دا ہن اے مطلب نہ سمجھ لو ایک تے جائز ہے تے بندہ ہن ویندا ہی رہے اے گناہ ہے. انجانے وچ انج نظر پئی تے فوری نگاہ نیویں کر لو. توجہ سمجھ آ گئی میری گل دی. او بندہ لعنت تو بچے گا. او بندہ لعنت بچے اگر نظر پئی فوری نگاہ جھکا لو. خدا دی عزت دی قسم ہے اگر نگاہ دی حفاظت کر لو گے نا تے اللہ تواڈے گھر جڑیاں بیٹھیاں نے نا انہاں دی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا. اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے گا. آؤ ذرا سنو مرد واسطے حکم ہے وے کہ اپنی اہل و عیال دے لباس دا خیال رکھے. عورت اپنا پورا لباس زیب تن کرے. خصوصاً بھائی طارق صاحب ایک چھوٹا جا کلپ بنا کے نا ایک یوٹیوب اتے ضرور چاڑنا اور جڑے دوست احباب جڑے سوشل میڈیا دے نال ریلیٹڈ ہو اے کلپ 2-3 منٹ دا اے ضرور بنا کے چاڑنا. بچی چھوٹی ہوندی ہے نا 2-3 سال دی تو ساڑھے گھراں وچ کیفیت وے ساڑھے معاشرے وچ اسی جو انڈیا والو ویکھ رہے ہیں نا چونکہ ڈش انٹینا وی سی آر اے دی برمار دا دور ہے تو ہن تے وی سی آر ڈش سب کچھ پیچھے رہ گئے. اے ہی ایک بیماری آ گئی بڑی عجیب اے دے وچ ہر چیز آ گئی. جدو ساڑیاں بیبیاں بیٹیاں ماما پہنا جدو دیکھ دیاں نے نا انڈیا دے کنجراں وال تے کنجریاں وال وہ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو جدو سٹیجاں تے نچاندے نے تے انہاں دے لباس ہوندے نے کہ صرف اتنا لباس ہوندا ہے اتھوں تک اور چھوٹیاں چھوٹیاں ڈوریاں لگا کے اتھوں اور بازو بالکل نہیں ہوندے صرف حصہ چھوٹی جی کچھی نکی بچی نو پہنائی ہوندی اور صرف 2 ڈوریاں اتھے لگائیاں ہوندیاں. تے جدو چھوٹے بچہ کو کہیے نا اے دا لباس تے ٹھیک کرو اوہ کی ہو گیا آج بچی تے ہے. کیا ایسے جملے سننے چ نہیں آندے کہ او بچی تے ہے جو مولوی صاحب. حضرت فاطمہ تو زہرا نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تواڈی اولاد تواڈیاں بچیاں چھوٹیاں ہون نا نکیاں ہون نابالغ ہون فرمایا انہاں دے بچپن وچ پردے دا ایڈا کو پابند کر چھڑو کہ جدوں او بڑیاں ہون تے بے پردہ لوکاں تو انہاں نوں ویسے ہی نفرت ہو جائے. بچی چھوٹی ہوئے تو انہوں پردہ اتنا کو سکھا دیو کہ جدو بچی بڑی ہوئے کہ بے پردہ لوگاں تو ویسے ہی اس نفرت ہو جائے. حضرت سیدہ حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت صدیق اکبر دی پوتی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی پوتی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دے کول آئی. چھوٹی جی سی چھوٹی بچپن دا زمانہ سی. حضور دی پاک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ دے جدو کول آئیاں نا تے انہوں نے اپنے سر تے جڑا دوپٹہ لیا سی نا وہ بڑا باریک سی باریک دوپٹہ سی. سیدہ عائشہ دے کول جدو آئیاں نا تے بالکل باریک دوپٹہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ زوجہ مصطفیٰ آپ نے جدو دیکھا نا تو آپ نے غصہ آ گیا. آپ نے دوپٹہ پھڑ کے تے اسے ٹائم پھاڑ کے سٹ کے نا آپ اندر گئیاں تے اندروں موٹی چادر لیا کے تو دے اتے پہنا دیتی. آپ نے فرمایا حفصہ سن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت برہنہ ہوئے گی نا برہنہ
وہ جہنم دی مستحق ہوئے گی، جہنم دی سزا لوے گی۔ تو حضور علیہ السلام دی بارگاہ چلد کی تیسی آقا برہنہ کیویں ہوئے گی؟ آپ نے فرمایا کپڑے ایسے پائے گی کہ بظاہر کپڑے ہون گے لیکن وہ وچوں بدن بالکل واضح نظر آ رہا ہوئے گا۔ فرمایا وہ کپڑے تے پائے ہون گے لیکن پھر بھی برہنہ ہوئے گی۔ فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا ایسی عورتیں جہنم میں جان گی، نیم برہنہ لباس پہننے والی ہیں جنہاں دے آج کل تے شادیاں بیاواں دے تسی دیکھو حالات ایسے آ گئے، کسی نے کہتا جائے نا بی بی سے تے دوپٹہ لے چہرے تے نقاب کر تے وہ جملے وہ آندے نہیں ساڑیاں اکھاں چ حیا ہے، حیا تے دل وچ ہونی چاہیے۔ ہن سن میں تینوں دساں حیا کتھے ہونی چاہیے؟ نہیں بولے سارے، بولو سارے سبحان اللہ۔ حیا کتھے اے گل کر کے نا تے ٹھکرا دیندا ساڈا معاشرہ اس چیز۔ او جی مولوی صاحب نظر دے وچ حیا ہونی چاہیے، دل وچ حیا ہونی چاہیے، پردے وچ کی رکھیا؟ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے میں تے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ وچ بیٹھیاں سبحان اللہ ذرا ایک باری فرمایا جائے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ فرمانیاں نے میں تے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم دی بارگاہ وچ بیٹھیاں سن کہ اچانک نبی پاک دے ایک صحابی جنہ دا نامی اسم گرامی حضرت سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی حضور دی بارگاہ وچ آ گئے۔ اکھاں تو نبی نے سن مزور سن، اکھاں تو حضور دے نبی نہ صحابی جدو حضور دی بارگاہ وچ آئے کہ نبی پاک نے فرمایا اے ام سلمہ اے میمونہ جی آقا حکم ہوئے، فرمایا پردہ کر لو، فرمایا پردہ کر لو۔ بابا جی آج کوئی نہیں سوال صحیح گل۔ فرمایا ام سلمہ اے میمونہ پردہ کر لو، عرض کی تھی حضور او تے نبی نہ جی نظر حیا ہونی چاہیے، تسی ایویں پردے دی ریٹ لائی۔ آقا کریم نے فرمایا اے ام سلمہ اے میمونہ پردہ کر لو، عرض کی تھی سرکار جدے تو پردہ کرن دا حکم دے رہے ہو آقا او تے بندہ ہی نبی نہ ہے، انہوں تے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ام سلمہ او نبی نہ ہے، تو تے نبی نہ نہیں نا۔ فرمایا او تے نبی نہ ہے پر تو تے بینا ہے نا، تو تے بینا ہے نا، تینوں تے نظر آ رہے ہیں نا۔ آقا کریم نے اے حضور کنہ نو فرما رہے ہیں جڑیاں کائنات دے مومنہ دیاں ماما نے۔ کیا انہاں نال کوئی مسلمان شادی کر سکتا ہے؟ بولیے ازواج مطہرات نال تو بندہ شادی کر سکتا ہے؟ حضور تو بات کسے بات جائے جڑیاں کائنات دے مومنہ دیاں ماما نے حضور انہاں نو اس بندے کو پردہ کرن دا حکم دے رہے ہیں جڑا ہے بھی اکھا تو بظاہر نبینا۔ ماما نو حکم دیتا جا رہا ہے تے کائنات دیاں مومنہ دیاں جڑیاں بیبیاں نے اے کیا اے جملہ کہن تے حق بجانا پڑے؟ او جی پردہ تے دل دا ہوندہ ہے، حیا تے دل دی ہوندی، نظر چ حیا ہونی چاہیے۔ اور آج کل کئی اشعار بھی لکھے ہوندے معاذ اللہ اسلام دا مذاق اڑانے واسطے۔ وہ لکھیا ایک میں پڑھے آئے پچھے لکھیا سی ایک گڑی دے انہوں نے لکھیا جن کے چہرے پہ نقاب ہوتے ہیں ان کے گناہ بے حساب ہوتے ہیں معاذ اللہ استغفر۔ میں اس گڑی اللہ کلار کے میں کیا بغیرتا اے جڑا شعر لکھے ہی تینوں پتہ ہے کتھے تک جا رہے ہیں؟ کیا سیدہ فاطمہ تو زہرہ نقاب نہیں سن کر دیا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاب نہیں سی کیتا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نقاب نہیں کیتا؟ امہات المومنین نے نقاب نہیں کیتا؟ اجڑا شعر لکھے جن کے چہرے پہ نقاب ہوتے ہیں ان کے گناہ پہ حساب ہوتے ہیں۔ میں کہے بغیرتی دی انتہا ہے، بلکہ میں کیا جے لکھانا ہی نہ تے پھر انج لکھ کہ مسلمان دی بیٹی ہوئے جڑی رب دے قرآن نو بھی من دی ہوئے تے مصطفیٰ دے فرمان نو بھی من دی ہوئے، سر دے اتے بھی چادر لوے تے چہرے اتے بھی نقاب کر کے پھر دیو۔ آسن
میں تینوں دو چار بس مثالاں دینا چاہنا ایمان والیاں بیبیاں دیاں انہوں نے پردہ کس انداز دے نال کیتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے ایک دن سرکار دی بارگاہ چ بیٹھے سا، آقا کریم علیہ السلام نے نا صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ اے دسو عورت واسطے سب تو بہترین چیز کیڑی ہے؟ عورت واسطے سب تو بہترین چیز کیڑی ہے؟ حضرت علی فرماندے نے سب چپ کر گیا، کسے کوئی جواب نہ، فرماندے نے میں بھی چپ کر گیا، میں بھی کوئی جواب نہ دیتا۔ فرماندے نے تھوڑی دیر تو بعد حضور اٹھے اپنے گھر تشریف لے گئے، صحابہ اٹھے اپنے اپنے گھر، تو میں اٹھیا تھے اپنے گھر۔ سبحان اللہ، ذرا پیار نہ فرماؤ حضرت۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا فرماندے نے جدوں میں اپنے گھر وچ آیا ہاں سیدہ فاطمہ زہرا نو آ کے پوچھیا ہے فاطمہ اے تے دس عورت واسطے سب تو بہترین چیز کیڑی ہے؟ پوچھدا کون ہے؟ جڑا خود باب مدینہ العلم ہے، خود باب مدینہ العلم ہے۔ سیدہ کائنات نو پوچھ دینے اے فاطمہ اے دس عورت واسطے سب تو بہترین چیز کیڑی ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا اے پیارے علی سن لو، عورت واسطے سب تو بہترین چیز اے وے کہ نہ عورت کسے غیر محرم نو ویکھے، نہ کوئی غیر محرم بندہ اس عورت نو ویکھے۔ حضرت علی فرمانے نے میں سیدہ کائنات کو لو جواب لے کے پھر حضور دی بارگاہ وچ آیا تے میں عرض کیتی سرکار تساں فرمایا سی عورت واسطے بہترین چیز کیڑی ہے؟ سرکار میں دسنا چاہنا کہ عورت واسطے بہترین چیز ہے وے کہ نہ کوئی انہوں ویکھے نہ او کسے نو ویکھے، کہ میرے نبی نے ویکھ کے فرمایا علی اے میری بیٹی فاطمہ کو لو پوچھ کے آئے ہو نا، اے علی اے میری بیٹی فاطمہ تو پوچھ کے آئے ہو نا؟ جی آقا بالکل۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فرمایا ہاں علی سن لے اے جواب میری بیٹی ہی دے سکتی ہے، کیوں؟ فرمایا فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے۔ عورت واسطے بہترین چیز کیڑی؟ فرمایا نہ انہوں کوئی ویکھے تے نہ او کسے نو ویکھے۔ اور سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 بندے جنت نہیں جان گے۔ کتنے بندے؟ سارے بولیے کتنے بندے؟ حضور نے فرمایا 3 بندے جنت نہیں جان گے۔ آقا کیڑے کیڑے؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 دیوس۔ یہ لفظ تساں آگے بھی سنیا پر تو انہوں پتہ نہیں دیوس آندے کنوں، آج میں تو انہوں دسنا دیوس ہندہ کیڑا ہے۔ حضور کیڑے کیڑے بندے جنت نہیں جان گے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 دیوس، نمبر 2 مردان دی وضع بنان والی عورت، مردان دی طرح وال کٹنے والی، مردان دی طرح اپنا لباس پہننے والی، مردان دی طرح جتی پہننے والی۔ فرمایا عورت بھی جنت اچھ نہیں جائے گی۔ تیسری چیز کیڑی؟ آپ نے فرمایا جڑا بندہ شراب دا عادی ہے وہ بندہ بھی جنت نہیں جائے گا۔ 3 چیزاں۔ دیوس کنو کہندے ہیں؟ سننا دیوس کس دیوس نو کیا جاندہ ہے؟ دیوس کنو کیا جاندہ ہے؟ جڑا بندہ گھر دے وچ حکمران ہوئے، حاکم ہوئے، مالک ہوئے تے اختیار بھی رکھدا ہوئے، پھر اپنی بیوی نو، اپنی ماں نو، اپنی بیٹی نو، اپنی بہن نو پردہ کرنا نہ سکھائے او دیوس ہے۔ اختیار رکھدا ہوئے، بیٹیوں دی گل من سکتی ہے، بہنوں دی گل من سکتی ہے، ماں دی گل من سکتی ہے، بیویوں دی گل من سکتی، لیکن دے باوجود کوئی گل نہیں ہے، بیاہ یہ نہ اپنا ہی ہے، رشتہ داران آئی ہے، کوئی گل نہیں بیٹی خیر ہے، نہیں دوپٹہ لے آ جانا تو کوئی نہیں۔ فرمایا بندہ دیوس ہے، دیوس۔ فرمایا بندہ جنت وچ نہیں جائے گا۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات، ذرا نظر مار کے ویکھاں ساڑھے معاشرے کنے کو دیوس پھر دے پہن۔
جڑے خود اپنی بیوی نو بناؤ سنگار کروا کے سرا تو دوپٹہ اتروا کے بیوٹی پارلر چو تازہ میک اپ کروا کے موٹر سائیکل دے پیچھے بٹھا کے سریام بازاراں وچ پھرائے او تیوس ہے تیوس تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ تیوس ہے فرمایا وہ جنت وچ نہیں جا سکدا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے جڑی گل مصطفیٰ کریم دی زبان مقدس چوں نکل گئی جویں فرمایا اونجا ہی ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا تیوس بھی جنت وچ نہیں جائے گا او عورت جڑی مرداں دی وضاقتہ اختیار کرے او بھی نہیں جنت وچ جائے گی تے تیسری چیز فرمایا جڑا بندہ شراب دا عادی مجرم ہے فرمایا وہ بھی بندہ جنت وچ کدی نہیں داخل ہو سکتا وہ بندہ کدی جنت وچ داخل نہیں ہو سکتا اور سننا دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سننا تسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ایک صحابیہ دی میں گل سنانا چاہنا نام حضرت خلاد خا لام الف دال خلاد رضی اللہ تعالی عنہا حضور دی انصاریہ صحابیہ سن انہاں دے ایک بیٹے انہاں دا نام سی خلاد تے ماں دا نام سی ام خلاد خلاد دی ماں حضرت خلاد دی ماں سن ام خلاد غزوہ بنی قریظہ وچ آقا کریم علیہ السلام اپنی صحابہ نو لے کے گئے ایک گلی وچوں گزر رہے سن ایک یہودیہ عورت نے مکان دی چھت چڑھی سی انہیں بڑا سارا پتھر لیا تے پتھر لے کے انہیں اتو سٹیا تھلے وہ حضرت خلاد صحابی رسول گلی چو گزر رہے سن وہ پتھر سر تے لگا وہ صحابی رسول شہید ہو گئے جدو صحابی رسول شہید ہوئے نا تے حضرت خلاد دی ماں تک اطلاع پہنچی کہ تیرا بچہ شہید ہو گیا ہن یہ بڑی پاری خبر سی کہ تیرا بچہ شہید ہو گیا تے پتر بھی جوان ہوئے تے خوبصورت بھی ہوئے جدو حضرت خلاد دا وصال ہویا ہے حضرت ام خلاد تک اطلاع پہنچی کہ تیرا بچہ شہید ہو گیا ہے حضرت ام خلاد نقاب کر کے پردہ کر کے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیوں کوئی وین نہیں کیتا ویلا نہیں کیتا نقاب کر کے پردہ کر کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیوں ایک بندہ بول کے آکھن لگا اے ام خلاد تیرا پتر مر گیا ہے شہید ہو گیا ہے تیرا پتر وصال کر چکے ہے اس حالت جوی تو پردہ کر کے پھر دی پئییں تیرا پتر فوت ہو چکے ہے پھر بھی تو پردہ کر کے پھر دی پئییں حضرت ام خلاد نے تاریخی جملہ بولیا فرمایا او مصطفیٰ دیا غلامہ اے منو آکھنے ہیں کہ تیرا پتر تے فوت ہو چکے ہیں پھر بھی پردہ کر کے پھرنی ہے فرمایا سن میں پتر کھویا ہے تیرا کی خیال ہے میں ہن شرم و حیا بھی کھو دیا فرمایا میرا پتر تے وصال کر گیا تو کیا میں ہن اپنی شرم و حیا بھی گوا دیا فرمایا پتر فوت ہوئے ہے پر میری حیا بھی باقی ہے شرم بھی باقی ہے ملکہ زبیدہ دا نام سنیا زبیدہ خاتون اے زبیدہ خاتون ایک دن اپنے محلے چ بیٹھی خادمہ کول بیٹھی کنگھی کر رہی سر وچ دروازہ محل دا کھلیا ایک خادم سی غلام ایک وہ دستک دین تو بغیر ہی اندر آ گیا اے ان زبیدہ خاتون اپنے سر وچ کنگھی کر رہی اس جدو دروازہ کھولیا غلام بن اندر آیا سامنے ویکھا وہ جلدی نہ نگاہ پیچھے کی تھی تے پیچھے نہ دوڑ لا دیتا زبیدہ خاتون نے دسیا جی غلام آیا سی وہ ویکھ کے پیچھے چلا گیا زبیدہ خاتون نے فرمایا اپنی نوکرانی نو اینو پوچھ تو میرے سر دا کیڑا حصہ ویکھیا ہے دس میرے سر دا کیڑا حصہ ویکھیا ہے اور نوکرانی نے جا کے پوچھیا ملکہ صاحبہ فرما رہی نے دس تو کی دیکھیا ہے انہیں کہا جی ملکہ صاحبہ دے وال انج پیچھے اڑ رہے سن انج پیچھے کیتے نے تو میں والاں دا کچھ حصہ ویکھیا پچھلے والاں دا انہیں آ کے دسیا جی ملکہ
وہ کہہ رہا تواڈے وال تسی انج کیتے نے تے والاں دا پچھلا حصہ میں تھوڑا جا ویکھیا. زبیدہ خاتون نے فرمایا کینچی لے کے وہ وال کٹ دے, جس والاں تے غیر محرم دی نظر پہ جائے میں اپنے جسم تے ہی رکھنا پسند نہیں کردی. میں وہ وال ہی جسم تے رکھنا پسند نہیں کردی. اور ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ زبیدہ دا آخری اور بات نو ختم کرا. زبیدہ خاتون او بی بی ہے جن نے نہر کڈوائی سی. آج بھی وہ میدان عرفات وچ نہر موجود ہے, چل دی نہیں لیکن موجود ہے. 12 مرتبہ دیکھنے دی اللہ نے سعادت عطا فرمائی میدان عرفات وچ. جدوں زبیدہ دا وصال ہو گیا نا, انتقال ہویا, انتقال تو بعد یہ کسی رشتہ دار نے انہوں خواب وچ ویکھیا تے کیا ملکہ سنا اللہ نے تیرے نال کی سلوک کیتا ہے, سنا اللہ نے تیرے نال کی سلوک کیتا ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات. سنی ایمان والے واقعہ ذرا. ملکہ زبیدہ کہنے لگیاں اللہ نے میری بخشش فرما چھڑی. اون رشتہ دار کی کہندا ہے, آندا ہاں جی تہاڈی بخشش تے ہونی ہی ہونی سی, تساں نہر جو بنوائی ہے, تہاڈی تے بخشش ہونی ہی ہونی سی, تساں ایڈی بہترین نہر بنوائی. زبیدہ خاتون کہنے لگیاں او نہیں نہیں, نہر پیچھے نہیں بخشی گئی, میں نہر پیچھے نہیں بخشی گئی. انہیں کیا پھر ملکہ لیا کہ میں تہاڈی بخشش ہوئی. ملکہ زبیدہ کہندیاں نے گل اے وے جدوں میرا وصال ہویا اللہ دی بارگاہ جدوں میں پہنچیاں, اللہ دی بارگاہ بھی جدوں میرے عمال پیش کیتے گئے, اللہ کریم نے فرمایا اے ملکہ اے زبیدہ اے میری بندی 10 کیڑے عمل کیتے نہیں. میں عرض کیتی یا اللہ اے میں اتنی بڑی نہر بنوائی ہے. اللہ کریم نے فرمایا اے زبیدہ سن, یہ جڑی نہر بنی ہے اے تے خزانے وچوں پیسے لے کے بنی ہے, اگر خزانہ نہ ہوندا نہر بھی نہ بندی. تو اے دس میری رضا واسطے کیڑا کم کیتا سی, ہم میری رضا دی خاطر دس کیڑا کم کیتا ہی. زبیدہ کہندی جدوں اللہ کریم نے پوچھیا اے زبیدہ دس میری رضا دی خاطر کیڑا کم کیتا ہے, زبیدہ کہندی ہے میرے جسم تے کبڑی چھڑ گئی, کب کبھی تاری تاری ہو گئی. جدوں میں میرے جسم تے کب کبھی تاری ہوئی میں گھبرا گئی ہاں. اللہ کریم نے میرے تے کرم نوازی فرمائی تے اللہ نے خود ہی فرمایا اے زبیدہ سن لے تینوں میں ہی دسنا وا, تیری ایک نیکی سانو بڑی چنگی لگی ہے, تیری ایک گل سانو بڑی پسند آئی ہے. آدھی میں عرض کی تھی مالک او کیڑی گل ہے جڑی تینوں پسند آئی. اللہ کریم نے فرمایا اے زبیدہ ایک دن تیرے بیڑے وچ دسترخوان لگا سی, تو دسترخوان تے بیٹھی سے تینوں شدید بھوک لگی ہوئی سی کہ تو انج کر کے لقمہ توڑیا ہے, روٹی دا نوالا بنا کے انج تو اپنے منہ ول کیتا ہے کہ او در مسجد وچوں آواز آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. جدوں مسجد وچوں اذان دی آواز آئی ہے, اے لقمہ تیرے ہاتھ وچ سی تے تیرے سر تو دوپٹہ تھوڑا جہا پیچھے سی. جدوں تو اذان دی آواز سنی تے تینوں خیال آیا میرا سر تھوڑا جہا ننگا ہے, سر تے پردہ نہیں, تو روٹی دا لقمہ تھلے رکھ کے اپنی چادر سدھی کیتی ہے. اے زلیخا تیرا سر تے پردہ کرنا مینوں ایڈا چنگا لگا ہے کہ اسے پردہ کرن دے صدقے جو میں تیری بخشش فرما چھڑی, اسے پردہ کرنے دے اندر میں تیری بخشش فرما چھڑی ہے. پھر میں کیوں نہ آکھاں نظر کے سامنے تاریخ کے اوراق آتے ہیں, نظر کے سامنے تاریخ کے اوراق آتے ہیں, بہادر بیویوں کے تذکر غیرت دلاتے ہیں, بہادر بیویوں
تذکیر غیرت دلاتے ہیں گرامی قدر حضرات ہے جدو ماں فاطمہ الزہرا ہوئے شرم و حیا بھی پہ کروے پتر امام حسن تے امام حسین بن دینے اے ماں زہرا ہوئے تے پتر سیدہ زینب بن دینے نے اگر ماں زینب ہوئے تے پتر آنو محمد بن دینے تے ماں فاطمہ ام الخیر ہوئے تے پتر غوث آدم عبدالقادر جیلانی بن دینے اگر ماں راشدی ہوئے تے پتر سلطان محمد باہو بن دینے او یارا اگر ماما چنگیاں ہون تے پتر کدی صلاح الدین ایوبی بن دائے کدی نور الدین سنگی بن دائے ماما چنگیاں ہون تے پتر چنگے ہی ہوندے نے جس ماں نے ساری رات فلمہ دیکھ کے سونا ہے تے پتر کتھوں پھر اللہ دا ولی ہونا ہے اقبال کلندر لاہوری نے بڑی مزے دی گل کیتا نا کیا اے میری قوم دی بیٹی تے ماں گر پندیز درویش بگیری ہزار امت بمیرد تو نہ میری اے میری قوم دی بیٹی تے ماں اگر تو ایک مرد کلندر دی صرف ایک گل مان لوے نا ایک اقبالوں کی اقبال کہندا ہے میری قوم دی بیٹی تے ماں اگر سیدہ کائنات دے نقش قدم تے چلے نا جویں انہاں پردہ کیتا ہے نا انہاں دے سر دا وال تے سورج دی آنکھ بھی نہیں ویکھیا بلکہ میرے آقا دا فرمان نے فرمایا قیامت والے دن جدو میری بیٹی فاطمہ آئے گی نا میدان معاشر وچ تے ایک منادی ندا کرے گا او اہل معاشر اپنیاں نگاہاں جھکا لو کیوں فاطمہ بنت محمد دی سواری آنے والی ہے حضور فرماندے نے پھر میری بیٹی فاطمہ کلی نہیں آئے گی 70,000 حوراں دے جھرمٹ وچ 70,000 حوراں دے جھرمٹ وچ آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ دی سواری پول صراط تو گزر جائے گی یار جنہ دنیا تے رہ کے شرم و حیا کر کے بخائی ہوئے پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہاں نو انج دیاں شاناں دے نال ہی نوازدا ہے اللہ دی پاک بارگاہ اندر دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی قوم دی بیٹی تے ماں نو بھی سیدہ کائنات دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین